بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کی وجہ سے عروج پہ ہیں ملک میں الیکشن ٹائم پر. اسی لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے اس ہراول دستے میں رہی کہ الیکشن بر وقت ہو, اس میں اور کوئی تاخیر نہ ہو, آلریڈی ہو چکی تھی. اور اس کی کیمپین جو ہے, جلسے ہوں, جلوس ہوں, لوگوں کے ساتھ نشستیں ہوں, پبلک میٹنگز ہوں, یہ سب بہت پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شروع کر دی تھیں. وہاں زرداری صاحب بھی متحرک ہیں اور اب آصفہ بھٹو زرداری بھی کیمپین میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن اور جھنڈا گاڑ رہے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتی چلوں گی, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک عوام دوست منشور لانچ کرنے چلے ہیں. یہ آن لائن 2 دن سے ہمارے ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے. آپ سب سے میں کہوں گی کہ کاغذ کا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے, تو آپ لوگ اسے پلیز آن لائن ہمارے ویب سائٹ ساروں پہ ہے, والنٹیئرز پہ بھی. آج چیئرمین نے ٹویٹ بھی کیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا کہ یہ کہاں کہاں مل سکتا ہے, اس کی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ یہ جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے. وہ اس لیے کہ ہماری سوچ, ہماری بنیاد اور ہماری آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خیالات, ان کی سوچ اور زرداری صاحب کے ایکشنز جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں لیے بہت سگنیفیکنٹ تھے, بہت اہم تھے اور بہت ٹرانسفارمیشنل تھے, بنیادی تھے. جو پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنیادی ایکشنز لیے تو بہت ٹرانسفارمیشنل تھے اور سٹرکچرل بنیادی ایکشن تھے, عمل تھے, اور آئین کے ذریعے کیے گئے. آئین کو خود 1973 کی شکل میں واپس لایا گیا, بے نظیر انکم سپورٹ جیسا تاریخی پروگرام لانچ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک کی بنیاد زرداری صاحب نے رکھی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے پروگرام لانچ کیا تھا پارلیمان کو 2 دن جسے کہتے ہیں بند کر کے, اور سیشن رکھا تھا, جوائنٹ سیشن, پارلیمان سے منظوری لے کے ایک پوری ریاست کی اسٹریٹجی بنائی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل کی اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشنز لانچ کیے جو چلتے چلے گئے, اور اس کے بعد دہشت گردی نے, آپ نے دیکھا کہ اس نے سر اٹھانا ختم کر دیا, اور آج پھر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ادھر ادھر اس کی. بٹ میں اس میں ڈیٹیل نہیں ہونا چاہتی, صرف یہ موٹی موٹی باتیں ہماری لیگیسی کی, روٹی کپڑا اور مکان کی سوچ کی, اور چاہے وہ فارن پالیسی ہو, خارجہ پالیسی ہو, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا لوہا منوایا اور ملک کو آئسولیشن سے نکالا. ہم سائفر پالیٹکس نہیں کرتے جی, ملک کو پہلے رکھتے ہیں, ترجیح دی انہوں نے اور آئسولیشن سے نکالا. اور اب میں آپ سے موٹی موٹی ہماری جو اصلاحات ہیں اور جو آگے ہماری سوچ ہے اس میں کیا نیا پن ہے اور کیا ہماری اس وقت تجاویز ہیں ملک کو معاشی اور اقتصادی بحرانی شدید بحران سے نکالنے کی, وہ منجمد ہیں اس منشور میں جس کا نام ہے چنو نئی سوچ کو. چنو نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہمیشہ غریب کے لیے ہی پہلے ہوتی ہے, لیکن اس وقت ملک کو نئی سوچ, نئی جسے کہتے ہیں دانشمندانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اسٹیٹسمنشپ کی ضرورت ہے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ سماجی انصاف, معاشی خود مختاری اور جتنے بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں, بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے, اس کے حوالے سے پورا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے. کس طرح ہوگا, کون سے پروڈکٹس لائے جائیں گے, جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہوم ورک کیا ہوا تھا, اسی طرح جو وسیلے بنائے جا رہے ہیں خاص طور سے ملک کے نوجوان نسل کے لیے, جو اس وقت بہت توجہ کے اس وقت مستحق ہیں میں سمجھتی ہوں, کیونکہ دیکھیے 60 سے زیادہ فیصد ہمارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں, 30 سال سے کم عمر کے ہیں, اور وہ ایک ایسی نئی دنیا, ایسے پاکستان میں آنا چاہیں گے جہاں ان کو لیڈرشپ بھی توانا نظر آئے اور ان کو سوچ بھی ایسی نہیں ملے کہ وہ
خود ملک میں انویسٹ کریں, یہاں ان کو امید کی کرن نظر آئے, بجائے اس کے کہ منفی سوچ جو یہاں پہ روش پکڑ چکی تھی ملک میں اس سے وہ بدحال ہوں یا سوچیں کہ کسی اور کام میں لگ جائیں. لوگوں کو روزگار, نوجوان نسل کو روزگار, خواتین اور دوسرے طبقات جو مظلوم ہیں, متوسط بھی ہیں, اب تو سب سفید پوش بھی پریشان حال ہیں انفلیشن سے, ان سب کو تحفظ, روزگار اور ہاؤسنگ فار آل کی بھی بات کروں گی, اور خاص طور سے مزدور اور کسان پر ترجیح دی جاتی ہے. ان کے لیے ہر قسم کا وسیلہ کارڈ بنایا جا رہا ہے جس کو فنڈنگ کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتانے تیار ہوں وہ کہاں سے فنڈنگ کی جائے گی. یہ کوئی شیخ چلی کی منصوبہ بندی نہیں ہے, جسے کہتے ہیں پائے ان دا اسکائی نہیں ہے یہ. تو اس پر کافی سوچ بچار بھی ہوئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا جو کور ہے, جو دل ہوتا ہے, وہ اقتصادی عمرانی معاہدہ ہے. 10 پوائنٹس انہوں نے جو معاشی معاہدہ, وہ بھی آن لائن کوئی 2-3 ہفتے سے ہے جی. آپ ذرا توجہ دیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی. آپ ذرا اپنا کیمرہ سیٹ اپ کرتے رہے. لیکن اس معاشی معاہدے کو انہوں نے پہلے لانچ کیا تاکہ ایک کور میسج چلا جائے سماجی انصاف کا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ کریں گے, انتظار کریں گے کہ امیر ہوتا جائے, اور جب ان کی سرمایہ داری اتنی ہو جائے گی, اتنی ویلتھ ہو جائے گی, اتنی پروفٹس ہو جائیں گے, اتنے سرپلسز ہو جائیں گے کہ وہ پھر ٹرکل ڈاؤن, اسے ٹرکل ڈاؤن اور سپلائی سائڈ اکنامکس کہتے ہیں. پیپلز پارٹی پروگریسو ٹیکسیشن, عوام کی فلاح اور اس قسم کی گروتھ میں بلیو کرتی ہے جو جمہوری ہو, جو انکلوسیو جسے کہتے ہیں, جس میں سب کی شراکت داری اور شریک ہوں. جو اس وقت اگر ہمارا کسان جو بدحال ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں, جن کا کوئی حال نہیں ہے, غربت کی لکیر کے نیچے لوگ گئے ہیں. کلائمیٹ ہمارے ڈیزاسٹرز کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب جو آیا, اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرتا. ہماری سوچ وہی ہے, اس پر توجہ ہے. ان لوگوں کو گھر مل رہے ہیں, پکی مکانیت مل رہی ہے, ریزیلینٹ ہاؤسنگ مل رہی ہے, اور عورتوں کو اونرشپ مل رہی ہے, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی یہ سوشل سیفٹی نیٹس بڑھائے جائیں گے, ان کی وسعت ہوگی. پھر جی میں آپ کو کچھ نکات کے بارے میں گوش گزار کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ چیئرمین نے بار بار کہا بھی ہے کہ ریئل انکمز جو ہیں, لیونگ انکم جسے کہتے ہیں, جو لوگ تنخواہ دار ہوتے ہیں, جو لوگ لیونگ ویج روز ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں, ان کے لیے تو ایک آپ نے گھر میں ایک ہیلتھ ٹراما ہوا, ایک بندہ بیمار ہو گیا, تو وہ تو پھر غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں. 3 سے 2 روٹی, 2 سے 1 روٹی ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں, کیونکہ سارا خرچہ ان کا اس پہ چلا جاتا ہے. بچے اسکول سے نکل آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کی آگاہی ہے, اور کیونکہ لوگوں سے جڑی بھی ہے یہ پارٹی, اس میں یہ بات پہلے انہوں نے اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی جو معاہدہ رکھا ہے, وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ بزنس ایز یوزول کی سوچ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا کٹ اینڈ پیسٹ منشور ہو. نہیں, ہمارا باٹم اپ ہے جی, اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے. جمہوریت اور انکلوژن اور غریب اور اس وقت جو سب سے مظلوم طبقات ہیں, جو ملک میں غربت کی اور انفلیشن کی چکی میں, افراط زر کی چکی میں پس رہے ہیں, انہوں نے کبھی ایسا خوفناک اور ہوش ربا افراط زر نہیں دیکھا. جیبوں پہ لوگوں کے ڈاکہ ڈلا ہے. تو اس کے لیے پوری پلاننگ ہماری اس میں موجود ہے. لیکن ریئل انکم فار ویج ارنرز 5 دفعہ ہوتے پروگریسولی 5 دفعہ بڑھائے جائیں گے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. پرائیویٹ ہوم اونرشپ, پبلک پرائیویٹ کر کے, پارٹنرشپس کر کے سرمایہ لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ کریٹ کیا جائے گا. کلائمیٹ ریزیلینٹ جسے فیوچر مستقبل کہتے ہیں, گھروں کا, زمین کا, ملکیت کا, گرین انرجی پارکس بنائے جائیں گے. اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کس طرح ہوگا جی. 300 یونٹ آپ نے بجلی کی, چیئرمین نے بات کی ہے. 300 یونٹ کیسے نہیں ہو سکتا اگر آپ ہر جگہ بنا دیں, آپ چاہے اضلاع میں بنا دیں سولر پارکس جو ریاست فنڈ کرے, اور وہ بھی ہم فنڈنگ لا سکتے ہیں, جس سے پھر سب سے غریب کو جو 300 یونٹ سے کم لیتا ہے وہ کرے گا,
اس کو فری ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بلز ہیں اب بجلی کے بل اور پھر انرجی سپلائی بھی مشکل ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں، اس سے بھی کمی ہوگی، لیکن ڈائریکٹڈ پہلے سب سے غریب کو ہوگی، یعنی ڈیولپمنٹ فار دا پورسٹ اینڈ دا موسٹ ولنریبل، جو اس وقت ملک کا سماجی اور سوشل اسٹرکچر اقتصادی ایسے ہے جی، ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے، ہم اس پیرامڈ کے نچلے طبقے کو ٹارگٹ ہمیشہ کرتے ہیں، اٹس کالڈ فلیٹننگ سوشل پیرامڈ۔ تو اب ایجوکیشن فار آل، ہاں ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے، اور اس کے نمبرز بھی اب آج کل ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، 23 ملین لوگ بچے اسکول سے باہر ہیں یا زیادہ، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پھر بالکل الٹا کر کے اسٹڈی کیا کہ کیوں لوگ نکال رہے ہیں اسکولوں سے بچیوں کو، خاص طور سے بچیوں کو، پتہ چلتا ہے کہ بہت دور ہیں۔ تو چیئرمین نے کہا کہ 30 کلومیٹر سے آگے اسکول کا نہیں، یا تو ہم کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں، خاص طور سے دیہی علاقوں میں۔ تو اس طرح کافی ایکسٹینسو ایجوکیشن کا ہمارا سیکشن ہے۔ ہیلتھ آف دا نیشن، صحت ایک نعمت ہے، ایک ہم نے اس کو پریویلیج نہیں سمجھا، یعنی یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے، ایک ٹراما اور کرائسس نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کوالٹی ہیلتھ کیئر، جس میں اور آپ جا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن غریب کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہارٹ ہاسپٹلز بنے، لیور ہاسپٹلز بنے، کڈنی ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ہر جگہ جال بچھایا جا رہا ہے، اسی طرح ملک میں ریپلیکیٹ کریں گے اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی ایکسیسیبل کیا جائے گا۔ اور ہم سیلاب سے لرننگز بھی کرتے رہے ہیں کہ جب سیلاب آئے تو کیا کریں گے، پھر ہم کس طرح لوگوں کو ایکسیس دیں گے اور رسائی دیں گے۔ اب اس وقت تو آپ کو یاد ہے 1/3 ملک ڈوب چکا تھا۔ تو ہاؤسنگ ایز اے رائٹ پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ہمیشہ سے منشور رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے نئی سوچ جو اپلائی کی ہے، چاہے وہ پنجاب مرلہ اسکیموں کے مطابق ہو یا سندھ ہاؤسنگ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے پیپلز ہاؤسنگ، اس میں لارج اسکیل ہاؤسنگ غریب اور لینڈ لیس کے لیے ہوگی، جس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے، اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، 2 ملین کا شروع ہو چکا ہے سندھ میں، جس میں ٹائٹل دیا جا رہا ہے خواتین کو جو گھر کی خاتون ہیں، پھر وہ اس کو کولیٹرل بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اثاثہ بن گیا، تو ان کی اکنامک سٹیکس ہو جاتے ہیں جی۔ تو اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ٹیپ ہوتے ہیں۔ غربت مٹاؤ پروگرام کے لیے BISP ایکسپینشن ہونا ہے جی، وسیلہ حق ہے جو لوگوں کو، خواتین کو خاص طور سے پرووائڈ کرے گا مائکرو لون، آسان قسطوں پہ، آسان انٹرسٹ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو آپ غربت کے اس میں پھنس جاتے ہیں سائیکل میں، اس سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ سندھ رورل سپورٹ پروگرام آلریڈی یہ کر رہا ہے، میں بلکہ آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ وہاں پہنچیں۔ وسیلہ تعلیم یہی کرے گا کہ آپ ٹاپ اپس کرے گا کیش ٹرانسفر، جب کوئی بچہ گھر میں پڑھنے کے لائق ہو تو اس کے لیے اپر لمٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے پیسے کے، بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرے، تو اگر پیرنٹس اپلائی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹیشن دکھائیں کہ یہ بچہ ایکچولی اسکول جائے گا اور ہم وہ پیسے اور کسی اور چیز میں نہیں، تو وہ اس طرح کی کیش ٹرانسفر وسیلہ روزگار ہوگا جی۔ یہ ایک سال تک ٹریننگ پروگرام ہے، اور اب چیئرمین نے بار بار خود اس کو تشکیل کیا ہے کہ جو اسکول کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو کالج سے، ان کو ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایپلیکیشن کیسے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ملے، انٹرنیٹ فیسیلیٹیز ہوں گی، ان کو یہ آپ سکلز ٹریننگ دیں گے، آپ کہیں گے ہم آپ کو لنک کرتے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ، کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس طرح بھی ہوگی، ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی ملے گی اس پیریڈ کے لیے، 1 سال تک محدود ہے وہ، جو ایلیجبل ہوں گے، جو ایکچولی جابز ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو جاب سرچ میں بھی ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، اچھا اب ہم آپ آ جائیں خوشحال کسان پر بھی، ان کے لیے کیونکہ ہم نے ایگریکلچر ریوائول کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہماری پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہے اناج کا ایکسپورٹ سرپلس ہوتا تھا ملک میں، وی ور سیلف سفیشینٹ، ہم خود کفیل تھے اور اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا، ہمارا ٹریڈ بیلنس اتنا ہائی تھا کہ آپ کا روپی
روپیے پر پریشر نہیں تھا ڈالر کا. اب حالات دیکھیں تو اس لیے ہمارا ویٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا. پہلی میٹنگ ہماری گورنمنٹ میں ویٹ سپورٹ پرائز پہ ہوئی تھی. تو بہت ساری ایگریکلچر ہم نے سیڈ کوالٹیز, یوریا, مارکیٹنگ آف پروڈیوس, یہ ساری چیزیں لائف سٹاک وغیرہ کے لیے پروگرام بنائے ہیں کہ ایگریکلچر پھر واپس سے ریوائیو ہو, بوسٹ ملے, فلڈنگ سے ریکوری ہو اور یہ ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے اور پھر ہمیں ہمارے ملک میں ہم اسے سرپلس ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. مزدور کی محنت کا صلہ میں نے بتایا, سوشل مزدور کارڈ ہے, پیپلز لیبر انیشیٹیوز آئیں گے جی, ویج کمنسریٹ, اولڈ ایج بینیفٹس, ڈسیبلٹی بینیفٹس, یہ سارے انٹروڈیوس ہوں گے, اسکول فیس فار چلڈرن. تو مزدور کارڈ بھی بننا ہے, جس طرح خوشحال کسان کا ہے مزدور کارڈ, اور اس کے بنیاد پہ جوان مستقبل یوتھ کارڈ. اس کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ یوتھ کارڈ جو بنے گا 1 سال کے لیے اسٹائپنڈ دے گا ڈیزرونگ ینگ ویمن, نوجوان لڑکی بچیوں کو اور لڑکوں کو جو پھر جاب مارکیٹ میں پہنچ جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ان سینٹرز میں وائی فائی, اسپورٹس, کلچر کی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی. ووکیشنل ٹریننگ, تھوڑی آپ کو فارم بھرنا ہے, آپ کو کنیکٹ ہونا ہے, تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا سینٹر, اور آپ کو 1 سال ہم وہاں سپورٹ بھی کریں گے. بھوک مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے دیکھیے, 1000 دن کا نیوٹریشنل پروگرام نئی جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوگا, کیونکہ ملک میں سٹنٹنگ بچوں کی, انفنٹس کی بہت ہائی ہے. یہ روز ہمارے ٹاک شوز پہ ڈسکس نہیں ہوتا, لیکن کہیں کہیں تو ایسی خوفناک اعداد و شمار ہیں سٹنٹنگ کے حوالے سے کہ 40-40% ہیں جو 5 سال کے نیچے بچے ہیں. یہ کنفرم ہو نہ ہو, لیکن یہ جو سفر ہے لوگوں کو نیوٹریشن, پراپر فوڈ سیکیورٹی دینے کا, یہ بہت ضروری ہے, خاص طور سے جو مائیں اس وقت ایکسپیکٹنگ پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں. پیپلز اکانومی اور جو 10 پلیجز میں نے آپ کو اور چیئرمین روز اپنے جلسے جلوس میں کہتے چلے جا رہے ہیں, پیپلز اکانومی سپورٹ ہوگا پبلک اینڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے, ایگریکلچر کا دل ہوگا, مینوفیکچرنگ کو ہم ڈیورسیفائی کرنے کے انسینٹیوائز کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف وہی گرے کلاتھ جائے, وہی چیزیں جائیں, صرف اناج بھی صرف جائے, نہیں, ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹارگیٹڈ پالیسیز ہوں. ٹیکنالوجی کا سیکشن ہم نے وہیں پلیجز میں بھی اور سامنے اکانومی میں رکھا ہے, کیونکہ اس کو بالکل ڈیجیٹل پاکستان اور ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اس میں ایکسپورٹس بھی $10 بلین تک جا سکتے ہیں. ابھی تو 2 بلین تک پہنچنے کا نام ہو رہا ہے, لیکن یہ ایکسپورٹس 10 بلین تک جا سکتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصلاح, لیبر پالیسی, بلو اکانومی, سولر پارک کی میں آلریڈی بات کر چکی ہوں. اور پھر ظاہر ہے, آئی نو مجھے آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے, کہاں سے اتنے بڑے بڑے پروگرامز فنڈ ہوں گے. تو دیکھیے, ایلیٹ کیپچر جو ہوتا ہے اکانومی کا, جب وہ پھر کشتی سے نکلتے, بڑے شپ سے آہستہ 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 مچھلی کشتی تک پہنچتی, بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے آپ کشتی کو مچھلی دیں, رائٹ, اینڈ دین وہی خود اتنے گرو کریں گے کہ خود بھی میڈیم سائز شپس بنے. تو ہم نے اسمال فارمر, اسمال انٹرپرینر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کو ترجیح دی ہے. فنڈنگ لینا اس طرح ہم نے کی ہے. ٹرانسفارمیشنل باتیں کر رہے ہیں. جو گورننس کا ماڈل ہے کہ ہر چیز ریاست بالکل ماں کی طرح ہے, لیکن ریاست کو فنڈ کیسے کیا جائے گا, ٹیکسیشن کہاں سے آئے گا. ہاں, ایک اہم بات یہ ہے کہ صوبوں نے ہر سال, آپ بجٹ جب ڈاکیومنٹس, آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, باشعور ہو, جب آپ بجٹ پڑھتے ہو, ڈاکیومنٹس آپ دیکھتے ہو کہ صوبے جو ہیں ان کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے آگے ہوتی ہے. یہاں تو ٹیکس کلیکشن ہی مطلب کہاں جاتی ہے, ایس بی آر کا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن صوبوں کی ٹیکس کلیکشن آگے ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ صوبے کو اور ٹیکس کلیکٹنگ, جیسے اس وقت سیلز ٹیکس ہے تو گڈز اینڈ سروسز, ساری صوبے گڈز اینڈ سروسز کریں کلیکٹ, تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلیکشن میکنزم بہتر ہوگا. جو سبسڈیز اربوں روپے کی ایلیٹ بزنسز کو جا رہی ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی, ویسٹفل ایکسپینڈیچر نیچے آئے گا. تو تھوڑا بیلٹ ٹائٹننگ ہونی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے 11 بجے تک اے سی نہیں چلتا تھا کہیں. تو یہ سیریس باتیں ہوتی ہیں جی, بجلی بچانے کی, وسائل بچانے کی,
اور سماجی انصاف کو ترجیح دینے کی، اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھیے سیاسی حقوق، جمہوری حقوق اور اقتصادی حقوق سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کو آپ اقتصادی حقوق کو الگ نہیں کر سکتے، اور پاکستان جس خوفناک اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے ان کو بھی ہم نے ایک صراط مستقیم ایک پاتھ دیا ہے، روڈ میپ دیا ہے، اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے ہم نے ایک پاتھ ویز بھی بنائے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس سوچ کے لکھ ڈالا، جلدی سے تصویریں چپکا دیں لکھ ڈالا. تصویریں نہیں ہیں اس میں ٹیکسٹ ہے، اس میں بہت کچھ مواد ہے اور سیریس ڈاکیومنٹ ہے، بلکہ بہت کچھ کاٹا گیا ہے کیونکہ ہم نے 17 سول سوسائٹی میٹنگز کی ہیں، بہت ساری ہم نے. اچھا، کمیٹی کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس میں فرحت اللہ بابر مجھ سے وہ سینئر ہیں، میں تھی ظاہر ہے، اور تاج حیدر صاحب ہیں، اور عذرا فضل نے سارے سوشل سیکٹرز میں، خاص طور سے عذرا فضل پیچو نے بہت کام کیا ہے اور کرتی جائیں گی. اور قرۃ العین مری جنہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے کمپائل کرنے کی بہت میری مدد کی ہے. ہم سب کی مدد کی ہے، لیکن ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ اسد سعید اور حارث غزر بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں. ہمیشہ ہم پہلے اکانومسٹ سے کرواتے ہیں، کاسٹنگز بھی، ہر چیز بھی. BISP بھی اسی طرح ہوا تھا. تو جتنے بھی کارڈز ہمارے لانچ ہوں گے، وسیلہ جو فراہم کریں گے، یوتھ کو فراہم کریں گے، نوجوان کو کریں گے، جابز کے ہوں گے، مزدور کے ہوں گے، کسان کے ہوں گے، ہر شعبے میں ہوں گے، خواتین کو. تو گوز ود آؤٹ سیئنگ پیپلز پارٹی پہلے خاتون کو کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی حالت میں ترجیح دیتی ہے. کلائمیٹ چیپٹر آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. او تھینک یو بخاری صاحب. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا. ڈوکی صاحب آپ ادھر آ جائیں. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. یہ ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں، آپ کو پتا ہے، اور ہمارے دیرینہ پیپلز پارٹی کے اب تو لیڈر بن چکے ہیں، لیکن کارکن سے لیڈر ان کی بڑی سفر رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے. تو تھینک یو نیر بخاری صاحب فار جوائننگ اس. آج چیئرمین نے کہا تھا ہم نے منشور لانچ کر دینا ہے، لیکن روز اس پر ہر صوبے میں گفتگو ہوگی. اس کے بہت ایسے نکات ہیں جو میں ایڈریس بھی نہیں کر چکی ہوں، جیسے کلائمیٹ فنڈ بنے گا، فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، پانی کی تقسیم، پھر خارجہ پالیسی ہماری بالکل جیو کنیکٹیوٹی پر پہلے لوگوں کو سرو کرے، چاہے وہ ایمبیسیز میں ڈیسکس ہوں لوگوں کے، چاہے وہ ہماری ترجیحات آف ٹریڈ کی ترجیحات ہوں اور گروتھ کی ترجیحات ہوں. تو پہلے آپ نے جیو اکنامکس اور کنیکٹیوٹی، جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا ویژن رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ پرامن رشتہ رکھیں گے، پاکستان کو آئسولیشن سے نکال تو چکے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کی کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی اور ہر ڈپلومیسی. لیکن سی پیک کی کنیکٹیوٹی گوادر کس نے کس کو دیا سب کو پتا ہے. اب بہت سے لوگ کلیم کرتے رہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ٹرانسفارمیشنل سوچ والا منشور ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں گے اور آپ اس پر ضرور تنقید بھی کریں، لیکن ہمیں آپ کی دانش سے اور سب. جی مجھے پتا آپ کا سوال آنے والا ہے تو میں کٹ شارٹ کرتی ہوں. بہت اس میں نکات ہیں، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اگر کوئی سوال ہے یو کین آلویز فون. جی